اسی طرح سے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی، سلطان العارفین کی تو سن لے بڑی دلچسپ ہے. یہ سلطان العارفین کون ہے؟ بایزید بسطامی. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ولیوں کی کائنات میں حضرت جنید، حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی کو جو مقام حاصل ہے، بایزید بسطامی کو جو مقام حاصل ہے ولیوں کی کائنات میں، کون سا مقام ہے؟ کہتے فرشتوں میں جو جبریل کا مقام ہے، توجہ کریں، فرشتوں میں جو جبریل کا مقام ہے وہ مقام بایزید کو ولیوں میں ہے. لیکن ایک مرتبہ بایزید بسطامی نے عرض کیا مولا عبد القادر تیرا ولی ہے جو آنے والا ہے، ابھی وہ آئے نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ حضرت سید الطائفہ، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے بھی سینئر ہیں حضرت بایزید بسطامی. اللہ اکبر. سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی نے ان کی شان بیان کی ہے بایزید بسطامی کی. سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی سید تیفور فرماتے ہیں میں نے ایک دن اللہ سے پوچھا مولا عبد القادر ابھی دنیا میں آئے نہیں، آنے والے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ جو مقام جبریل کا فرشتوں میں ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کا ہے. وہ بایزید پوچھتے اللہ عبد القادر میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اب یہاں بھی ظاہری توحید اور تہمات پرست اہل بدعت کو لگے اللہ سے کیسے بات کر لی. ہم کہتے ہیں اس کو الہام کہتے ہیں، الہام اس کا پورا ثبوت حضرت سیدی سید محمد کے سدراز بندہ نواز کی تصنیف اٹھا کر جواہر الاشاق کے نام سے دیکھ لیں. غوث پاک کے 62 الہامات کی انہوں نے تشریح فرمائی ہے. وہ بایزید سلطان العارفین جو کہتے ہیں ایک لمحہ جلوے خدا اگر میری نظروں سے اوجل ہو جائے، ایک لمحہ میں مشاہدہ حق سے اگر رہ جاؤں تو اس وقت میں اپنے آپ کو مومن نہ سمجھوں. جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید بسطامی کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. لو جی، شیخ عبد القادر جیلانی نے فارغ کرتے ہیں جنید بغدادی نے، اور وہ فارغ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ جنید بغدادی جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں. یہ پہلے قادری سلسلہ جنیدی ہوتا تھا. جب شیخ عبد القادر جیلانی آئے تو انہوں نے اپنے نام کی نسبت قادری، جس طرح آج کل لیاس قادری نے اتاری لگا لیا، وہ قادری بھی اڑا دیا انہوں نے. ہر جڑا کو بندہ آندا ہے وہ بڑا لچ فرائی کر کے ٹر جاتا ہے. یہ پہلے جنیدی سلسلہ ہوتا تھا. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں جو مقام ہے نا بایزید بسطامی کا وہی ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں. ہوں دسو بھی اے میچ انہاں دونوں کے درمیان بھی بزرگاں دا سردار کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو اولیاء کے سردار حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. ہاں جی، باقی آپ کے بنائے ہوئے بابے ہیں. پھر انہوں نے لکھا بایزید بسطامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو معراج نہیں ہوئی ہے، ہمارے بابا جی کو ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے. نعوذ باللہ. اے دیکھو کڈے بڑے بڑے جھوٹ. اس طرح کے جھوٹ کشر مجموع میں بھی لکھے ہیں بایزید کے بارے میں کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا. ڈائریکٹ خواب میں نہیں سرکار، خواب دی نہیں. وہ خواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آفر نہیں کی. اللہ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ادھر تو کوئی پیکج آفر نہیں ہوا. بایزید بسطامی کو بیداری میں کروا دیا دیدار. خواب میں صرف ہمارے نبی اسلام کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار. وہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. بس باقی یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، فراڈ مشہور کیا ہوا ہے. اچھا، اس چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم دین سیکھتے ہیں. اے دین جے. اور بابے نے پتا کہ کیا اگوں کہنا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. ادھر بھی نہیں رکا، پھر کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تنو میں دسنا تیرا جھنڈا کیڑا ہے. ہاں، وہ بخاری مسلم میں آیا کہ
میدان محشر میں ہر غدار کے لیے، غادر اور خائن شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا بلند کرے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے خیانت کرنے والا، تیرا جھنڈا او نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ اگر تو نے یہ کہا، اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہے، لیکن تیرے ماننے والے تجھے جو ہے نا قیمے والی مشین پہ چڑھا رہے ہیں بار بار لا کے۔ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا وہ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بکواس ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، جب ہم بتاتے ہیں کہ نہیں کتابیں تو نہیں، وہی سب کچھ چل رہا ہے، کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ اور سیم بات کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری نے بھی لکھی ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا، جب وہ یہ کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، یا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے۔ چلو وہ تو تم کہہ لو گے کہ وہ شتی ہاتھ ہیں بابوں کی، لیکن یہ تو رسول اللہ پہ بھونکا ہوا ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ تو کہتے ہیں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، اس لیے کسی کو کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تو ہمارے نبی کے منہ سے نہیں بولتا، ان کے بارے میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دل پر وحی ہوتی تھی، اور تم لوگ اپنے بابوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، اور پھر وہ کہتے چونکہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا، اس لیے نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن تو بھائی جھنڈا ہی ایک ہے، ہاں، لواء الحمد، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں سب کا سردار ہوں، قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کا خطیب ہوں۔ اور پھر آپ نے حدیث شفاعت آگے بیان کی، اور اینڈ پہ آپ نے بتایا کہ تمام انبیاء سے ہو کے جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب ہم تمہیں اس جگہ پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص تمہاری تعریف کر رہا ہوگا، مقام محمود۔ یہ نبی کی عصمت پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ ہیں، للچائی بھی نظروں سے دیکھتے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی نکال لیں گے، تمہاری زبانیں بھی کھینچ دیں گے، علمی طور پہ تو کھینچ دیے، دیکھ لیں 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی تھی 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹی پلیت کروا دیا، میمز بن رہی ہیں تم لوگوں کی۔ تو یہ اس قسم کے جھوٹے دیواری اللہ منہ سے بولتا تھا، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں جی قرآن میں بھی آیا نا کہ وہ درخت کی طرف سے آواز آئی تھی انی انا اللہ رب العالمین، تو اگر اللہ تعالیٰ درخت کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا کے بول سکتا ہے تو کسی بزرگ کی زبان سے بھی بول سکتا ہے۔ اچھا یار اس چیز سے یہ چیز کیسے ثابت ہوگی؟ اس سے تو یہ ثابت ہونا چاہیے تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے منہ سے بھی ان کو تجلی بنا کے بولتا تھا، کہیں ہے رپورٹ ہوئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کے اوپر بھی تجلی ڈالتا تھا، جس طرح کوہ طور کے اوپر ڈالی، اور بھائی اس کی وجہ سے قرآن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے، تو وہ بھی نہیں قائم رہ سکا۔ اپنی طرف سے جھوٹ، نہیں جی وہ بخاری میں ایک حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اور پوری حدیث پڑھو وہ تمہارے خلاف ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور سب سے پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آگے حدیث پڑھتے ہی کو نہیں، آگے پتہ کیا الفاظ ہے؟ پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اگر وہ خود خدا کا ہاتھ بن گیا ہے تو اللہ سے کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ اسے چاہیے اینج نگاہ مار کے اینج کرے، یعنی کہ اینج نگاہ مار کے یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دے۔ اور یہ محاورتاً بات ہے کہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے، جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ یہ محاورتاً بات ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، مراد یہ کہ اب اس کے ہاتھ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔
یہ معنی ہے اس کا. کہتے ہیں نہیں جی اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے, وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کرتا تھا اس لیے تو اللہ نے کہا میں ہاتھ بن جاتا ہوں. نبیوں کے علاوہ کس کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معصوم ہے؟ اور دوسری بات, جو شخص اپنی محنت کر کے اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی محنت سے اس مرتبے کو حاصل کر رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ انعام تو ہے, وقتی طور پہ کوئی بندہ مرتبہ حاصل کر لے لیکن استقامت کے لیے اللہ کا انعام ضروری ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اور ان کے ذرا تکبرانہ جملے سنے جی میں سارے مریدانوں نال لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائیں گا جسے آپ جائیں گا؟ وہ لے گئے جن تو لیتے ہوں انشاءاللہ جڑے پیچھے بچے نے وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کے جھوٹے جھوٹے کچھ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. پھر وہی بات جو میں اکثر کرتا تھا وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی زبان سے نکل گئی. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے ہائے مفتی صاحب, آپ کے بزرگ بایزید بستامی نے تو اپنے کتے کا نام یزید رکھا ہوا تھا. نہیں سوری کتا نہیں سی, وہ منڈا سی. نہیں منڈا نہیں سی, ویسے کنیت سی ابو یزید بستامی. تو آپ مجھے بتائیں جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ امام جعفر کی قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے, کیونکہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال بعد بایزید پیدا ہوا ہے, قبر پہ مرید ہوا ہے. اور امام جعفر علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں, اور جو قبر پہ جا کے مرید ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بایزید کہہ رہا ہے, اور خود مفتی حنیف قریشی نے کہا ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. جن کے تم کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے سگ ہے. ہاں ان کی زبان میں بات کروں گا نا, جن کے تم لوگ کتے ہو نا انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. اچھا جب یہ بات کیا کہتے ہیں نہیں جی کوئی علمی اعتراض تو نہیں ہے. بالکل میں مانتا ہوں علمی نہیں ہے, لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں جذباتی اعتراض جو بنتا ہے میں نے کر دیا. نہیں جی یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. بھائی صحابہ کے نام یزید اس وقت ہیں جب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. امت کے دل دکھے ہوئے ہیں, نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو تمہاری ڈاکٹرن ہے اس میں یہ نام درست نہیں ہے. نہیں جی جائز ہے, رکھو. ہاں رکھو, ہاں رکھو یزید اپنے بچوں کے نام, تاکہ تمہارے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا, اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. رہو نا یزید تسی. دیکھ لو یہ تمہارا امام تھا نا بایزید بستامی, یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے, اور سیم 261 ہجری میں ہمارے امام بھی فوت ہوئے, امام مسلم. امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, المتوفا 261, اور تمہارے امام ہے ابو یزید عیسیٰ بن تیفور بستامی, یا بستامی بھی کہتے ہیں بعض لوگ, یہ بھی 261 ہجری میں. یہ کیا کہتا تھا؟ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میں قسمیہ کہتا ہوں. اور امام مسلم نے کیا کیا؟ یہ وہ بابے ہیں جو ہمارے بابے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں. جو ہمارے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. پھر امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا.
صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تم لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، بھائی اب قیامت تک میری ویڈیوز تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ، نہیں بچنا تسی۔ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں۔